السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کتاب کا سبق پڑھنے لگے ہیں وہ کتاب کلاس اول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کلمہ: پہلا کلمہ جو ہے اسے طیب کہا جاتا ہے اور کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ترجمہ اس کا: اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اب ہم اگلا پیج نمبر 10 کی طرف چل رہے ہیں اور اس میں ہم سب سے پہلے کھانا شروع کرنے کی وقت کی دعا پڑھیں گے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کی برکت کے ساتھ۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھیں، دعا کو پڑھا کریں، کیونکہ جس کھانے کے شروع میں دعا پڑھی جاتی ہے اس کھانے میں برکتیں ہوتی ہیں اور شیطان مردود سے وہ کھانا بچا رہتا ہے۔ اب ہم کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں گے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا پینا دیا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب کھانے کے بعد کی یہ جو دعا ہے یہ ایک قسم سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا پینا دیا اور اس سے بڑھ کر اللہ نے ہمیں ایک مسلمان بنایا جو سب سے بڑی ایک نعمت ہے۔ پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا ہے۔ یہاں پر جو ہے الحمدللہ الذی، یہاں پر ہم یا کو لمبا کریں گے اور اطعمنا کے اندر ہم نون کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وسقانا، اس میں ہم قاف کو بھی ایک الف کے برابر اور نون کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وجعلنا، یہاں پر ہم نون کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ من المسلمین، ہم یہاں پر یا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہ بھی حروف مدہ ہے۔ اب ہم سونے کے وقت کی دعا پڑھیں گے۔ اللہم بِاسْمِکَ، یہ یاد رکھیے گا، اس میں ہم الگ کر کے پڑھیں گے۔ اللہم بِاسْمِکَ ہم نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم الگ کر کے پڑھیں گے، آواز کو واضح نمایاں کریں گے، کیونکہ بعض اوقات ہم پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ بعض عربی کے حروف ایسے ہوتے ہیں جو لکھنے میں تو نہیں آ رہے ہوتے لیکن انہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ویسے دیکھنے میں حمزہ نظر نہیں آ رہی ہوگی لیکن یہاں پر حمزہ پڑھی جائے گی۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے اللہم بِاسْمِکَ، یعنی کہ حمزہ کی آواز، بِاسْمِکَ اموت وَأَحْيَا۔ یہاں پر ہم اللہ کے اندر لام کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور میم کو ہم ایک الف، واو جو ہے اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کریں گے اور یا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھنے لگے۔ اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتا ہوں یا مرتی ہوں اور جیتا ہوں اور جیتی ہوں۔ مطلب یہاں سے یہ مراد ہوا کہ مرنا اور جینا یہاں سے مراد کیوں ہے؟ در حقیقت تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر مرنا اور جینے کا ذکر کیوں ہے؟ تو یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں، کیونکہ مرنا جو مرنا ہے وہ بیسک اصل موت ہے، جو سونا ہے وہ آدھی موت کے مترادف ہے۔ اس لیے یہاں پر
ترجمے کے اندر یا عبارت کے اندر بھی اسی لفظ کو شامل کیا گیا ہے، اموتو مرنا، احیا جاگنا یا جینا۔ اس کے اندر مراد اسی لیے اس طرح لیا گیا ہے کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو گویا وہ آدھی موت مر جاتا ہے کہ اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ سو کر اٹھنے کے بعد پڑھے جانے والی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ اس کے اندر ہم لذی کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، احیانا یا کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، نون کو بھی کیونکہ یہ حروف مدہ ہیں دونوں، ما اسے ہم 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، ما کیونکہ اس کے اوپر مد آ گئی ہے اور مد کا قانون یہ ہے کہ اسے 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اماتنا یہاں ہم ماں کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ اس ماں میں اور اس ماں کے لفظ ماں میں فرق آتا ہے، یہاں پر اس چیز کا فرق ہے کیونکہ یہاں پر مد آ جاتی ہے اور یہاں پر مد نہیں ہے، یہ حروف مدہ کا لفظ ہے جسے 1 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ آگے نون کو اماتنا اسے بھی ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہ حروف مدہ ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ یہاں پر ہم واو کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہ حروف مدہ ہے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب ہم مشق کرنے لگے ہیں۔ نمبر 1 صفحہ نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر 11 کے اوپر یہ مشق ہے، پیچھے صفحہ جو تھا 10 تھا، اب یہ صفحہ نمبر 11 کے اوپر یہ مشق ہے جو ہم مشق کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر تعوذ، تسمیہ اور کلمہ طیبہ کا ترجمہ، تو ہم سب سے پہلے تعوذ کا ترجمہ لکھنے لگے ہیں۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ اب تسمیہ کا ترجمہ ہم لکھنے لگے۔ تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب ہم پہلے کلمے کا ترجمہ لکھنے لگے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
احمد، اب اگلی بات ہم لکھنے لگے، احمد اور فاطمہ کھانا شروع کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھ رہے ہیں؟ یہ میں آپ کو زبانی ذکر کر چکا ہوں، پچھلے لفظ میں، جملے میں، صفحے میں بھی آ چکی ہے۔ سب سے پیج نمبر 10 کے اندر سب سے اوپر والی دعا جس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کھانا شروع کرنے سے پہلے کی دعا، کھانا شروع کرنے کے وقت کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہاں پر وہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا ہے وہ یہ ہے نمبر 4 پہ، کھانا کھانے کے بعد پڑھی جانے والی جو دعا ہے اس کا ترجمہ، وہ میں آپ کو آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا جس نے ہمیں کھانا پینا دیا، کھلایا یا کھلایا یہ بھی جملہ آ سکتا ہے، کھلایا اور پلایا یہ بھی جملہ آ سکتا ہے، اور یہ جو وہاں پہ دعا کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بھی آ سکتا ہے، دونوں میں الفاظ ایک ہی ہیں، کھانا کھلایا یا کھایا، جو بھی اس میں جملہ استعمال کر لیں آپ، ایک ہی بات ہے۔ اور ہمیں مسلمان بنایا، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔